ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ بند نہ ہو سکا اور سلام کبھی بند ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، کہ ہاں رب سلام کرے گا اپنے بندوں کو لیکن کچھوں کو جھاڑ بھی دے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سلام کے منکروں کو چھاڑ دیا جائے گا، مجرموں کو نکال دیا جائے گا، اس لیے کہ رب انہی پر سلام بھیجے گا جو اس کے محبوب پر سلام بھیجا کرتے تھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا پتھر سلام پڑے تو اسے پہچانتے ہیں، انسان پڑے تو کیوں نہ پہچانیں گے؟ جب سب کو بھیک مانگنے انہی کے آستہ پہ جانا ہے تو اللہ اکبر، جب ہم جائیں گے حضور کہیں گے ابو بکر اسے کیسے بھلا دوں، یہ تو مالے گاؤں میں صبح شام پڑھتا تھا، رات و دن پڑھتا تھا، سوتے جاگتے پڑھتا تھا، ایک بار نہیں ایک زبان میں لاکھوں لاکھ پڑھتا تھا۔ کچھ لوگوں کو نہ برداشت ہوا، ان کے دل دماغ میں سودا سمایا، روکنے کی کوشش کی، سنی کم ماننے والا ہے، سنی بڑا دبنگ ہے، اس کو کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا دبنگ ہے، یہ کب ماننے والی کی ماننے والی قوم ہے، انہیں مارا جائے یہ نہیں مانتے، انہیں کی غربت ان پہ مسلط کی جائے نہیں مانتے، کیونکہ یہ بلالی لوگ ہیں، ریت پر لیٹ کر چابک کھا کر کہتے ہیں سب چھوڑ سکتے ہیں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ماننے والی قوم تو ہے نہیں، کیونکہ ان کو کسی ملا نے نہیں منوایا، اسے تو مولا نے منوایا ہے، اور جس سے مولا منواتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جب روکنے کی کوشش کی تو اس وقت لوگ نہ رکے، تو کہا گیا یار یہ سلام اعلی حضرت نے اپنی بیوی اپنے بیٹے پہ بھیجا ہے، کیونکہ جان رحمت ان کی بیوی کا نام تھا اور مصطفیٰ ان کے بیٹے کا نام تھا، لیکن ہم نے جب جواب دیا تو جواب والوں نے لاجواب، سوال والے لاجواب ہو گئے۔ یہ سلام اعلی حضرت نے شادی سے تقریباً 5 سال پہلے لکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام احمد رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوپر سے نیچے تک 6 پشت تک سارے شجرے پر ڈالے، جان رحمت نام کی ان کے گھر میں کوئی عورت ہے ہی نہیں، حیرت کی بات ہے۔ لیکن اگر 5 سال پہلے کوئی اپنے بیٹے کے سلامتی کا اعلان کر دے تو یار یہ بھی تو کرامت سے کم نہیں ہے۔ احمد رضا تیری عظمتوں کو سلام، لوگ تجھے جتنا گھٹاتے ہیں تو اتنا بڑھتا جاتا ہے، اس لیے کہ احمد رضا کسی اللہ اکبر فرد واحد کا نام نہیں، رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے، غوث العظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام احمد رضا ہے۔ ارے احمد رضا وہ ہے کہ بڑے بڑے پیروں پر مرید ناز کرتے ہیں، احمد رضا وہ ہے جس کا پیر اس پہ ناز کرتا تھا، مرید کیا، فوراً خلافت دی اور کہا کہ لوگوں آج آل رسول کی فکر دور ہو گئی، روزانہ سوچتا تھا، ہر دم ہر پل ہر ساتھ سوچتا تھا اللہ پوچھے گا آل رسول لایا کیا ہے، کیا عرض کروں گا، آج فکر دور ہو گئی، خدا کے لیے تحفہ تیار ہو گیا۔ جب اللہ پوچھے گا اے آل رسول کیا لایا ہے، عرض کر دوں گا احمد رضا کو لایا ہوں۔ اللہ اکبر، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بولا آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا۔ یا خدا یہ امانت سلامت رہے، درد کو کر دو دوا۔ بات چل رہی تھی، قتادہ آئے ہاتھ میں آنکھ کا ڈھیلا لے کر آئے، کہ کوئی قتادہ پر ہے ایسا، کوئی دنیا کا دارالفتاء جو قتادہ پہ شرک کا فتوہ لگائے، ہے کوئی قتادہ پہ شرک کا فتوہ لگانے والا؟ رسول کی بارگاہ میں آنکھ کا ڈھیلا لے کر آئے۔ قتادہ ایسے مستجاب الدعوات تھے، دعا کرتے اللہ آنکھ دے، میرا ایمان ہے کہ آنکھ درست ہوتی، لیکن قتادہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ اعلان کر چکا ہے حبیب لوگوں کی قبول عبادتیں لینے کے لیے بھی تیرا وسیلہ اور لوگوں کو نعمت دینے کے لیے بھی تیرا وسیلہ، لوں گا وہی جو تیرے ہاتھوں سے آئے گا اور دوں گا وہی جو تیرے ہاتھوں سے لے گا۔ عبادتیں بھی وہی قبول ہوتی ہے جو رسول اللہ کے وسیلے سے جاتی۔ آپ کہیں گے یار یہ تو ہم نے ابھی تک یہی سنا کہ وسیلہ تو شرک ہے، ہم کہتے ہیں وسیلہ ہی ہے تو جو شرک نہیں ہے۔
اس لیے کہ چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں وسیلہ بنتا ہے، بڑا چھوٹے کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بنتا. اور شرک کہتے اسے ہیں جو اللہ کے لیے خاص اور غیر اللہ کے لیے ثابت کرو. تو اللہ تو کسی کا وسیلہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کسی کا وسیلہ ہو نہیں سکتا. وسیلہ تو غیر اللہ ہی بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو سب سے بڑا وہ چھوٹوں کے سامنے وسیلہ تھوڑی ہوتا ہے. چھوٹے بڑے کے سامنے وسیلہ ہوتے ہیں. وزیر آئے بادشاہ کو، او بادشاہ یہ میرا دوست ہے ذرا کرم کر دینا، اسے وسیلہ کہتے ہیں. اور بادشاہ کسی کے سامنے، وہ وزیر صاحب آپ تھوڑا سا کرم کر دیں، تو یہ وسیلہ کہاں ہوا؟ یہ تو بادشاہ کی بادشاہت ہی نہ رہی جو وزیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہو. جو وزیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہو وہ بھی کیسا بادشاہ؟ ارے ایک ملک کا بادشاہ وزیروں کے سامنے ہاتھ جوڑے تو لوگ کہیں گے کہیں اس کے ہاتھوں میں تلوار کی بجائے چوڑیاں تو نہیں پہنا دینی چاہیے. جو ملک کا بادشاہ ہو وہ وزیروں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتا. جو دونوں جہان کا بلکہ کل جہانوں کا مالک ہو وہ کسی کے سامنے کیا اللہ اکبر وسیلہ بنے گا؟ یہ تمہیں غلط پٹی پڑھائی گئی، بلکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلہ جتنا مضبوط لے جاؤ گے نا اتنی بگڑی بنتی ہے. میں کہتا ہوں آمنہ کے لال سے کوئی بڑا وسیلہ لا کے بتا دو. قتادہ کو معلوم تھا اللہ کی بارگاہ میں حضور کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا، کسی کو کچھ نہیں دیتا خدا تیری عطا کے بغیر. کچھ نہیں ملتا کسی کو، تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود. میرے بھائیو اگر آپ کو اعتراض ہو نا، آپ آئیں، اللہ کی عزت کی قسم میں قرآن کی آیتیں بھی پڑھوں گا، حدیث بھی، لیکن میرا عنوان عشق رسول امام احمد رضا ہے. لیکن ایک آیت تو ضرور پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب جو تیرے یہاں مانگنے ہیں اس کو نہ نہیں کہنا. اب آپ بتائیں کہ جس کے یہاں مانگنے ہیں شیر کو اسے نہ کہنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ارے مانگا تو اسی کے یہاں جائے گا جس کے یہاں آنا بھی ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قربان اس عاشق کا انداز کتنا اچھا ہے. کہتے ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے، ہم نبی کو زاہد، حالانکہ زاہد ہونا ایک تقوی کی علامت ہے. سب کو زاہد کہتے ہیں، غوث پاک کو زاہد کہہ لیں، غریب نواز کو کہہ لیں، مخدوم اشرف کو کہہ لیں، آل رسول احمدی کو کہہ لیں، زاہد سارے ولیوں کو کہے فضیلت. ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے، کیونکہ زاہد کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. زاہد کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس. اولیاء کا زہد یہ تھا، ایک کرتے پر پوری زندگی گزار دی، کٹورا بھی آیا تو صدقہ کر دیا کہ جب دو ہاتھ ہیں کٹورا کیوں. یہ زاہدوں کی شان ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے، کیونکہ جس کے پاس کچھ نہ ہو زاہد وہ ہوتا ہے، جس کے پاس خزانے بھرے ہو وہ زاہد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے سنیو، یہ شعر نہیں یاد ہے، ان کے خالی ہاتھ میں. یہ خالی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا خالی وہاں 5 آدمی تھے، یعنی صرف 5 آدمی تھے. خالی وہاں صوفی صاحب تھے، یعنی صرف صوفی صاحب تھے. خالی وہاں حافظ مقصود تھے، یعنی صرف حافظ مقصود تھے. دو جہاں کی نعمتیں ہیں، خالی ان کے ہاتھ میں. دونوں جہان کی نعمت صرف انہی کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے تو کہتے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اسی لیے نبی کے لیے ویڈیو اگر اچھا لگا